نیڈ ہیومینٹی کے دوستوں السلام علیکم۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ مسلمانوں کے جو حکمران ہوتے تھے وہ کیسے حکمران بنتے تھے اور ان کی حکمرانی میں لوگ رایا کتنی خوش ہوتی تھی۔ غیاث الدین ایک بادشاہ جو ترک حکومت کے بادشاہ بھی رہے ہیں، وہ ایک دن شکار کے لیے نکلے اور تیر چلایا، اور جب انہوں نے شکار کے لیے تیر چلایا لیکن وہ تیر جو ان سا ہے شکار کی جگہ ایک نوجوان اس تیر سے غائل ہو گیا۔ کچھ ہی پل میں اس غائل نوجوان کی موت ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس ہی کے ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ کا اکلوتا سہارا تھا۔ غیاث الدین جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اسے اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ غیاث الدین جو وقت کا بادشاہ تھا، اس کی ماں کے پاس گیا کہ بتایا کہ اس کا تیر غلطی سے اس کے بیٹے کو لگ گیا ہے اور اس سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہو گئی تو پھر غیاث الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا اور بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا، تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، ایسا بادشاہ پھر کہاں ملیں گے جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے، اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ آج سے غیاث الدین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے غیاث الدین کو بری کیا اور کہا، اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا۔ اس پر غیاث الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اس خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ دوستو اس کہانی سے آپ دیکھیں ہمیں دو سبق ملتے ہیں کہ اس دور میں حکمران بھی کیسے تھے اور قاضی بھی کیسے تھے۔ جب آج کے اگر ہم اس دور کو اپنے اس وقت کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھیں تو آج ہمیں نہ اپنے حکمرانوں میں انصاف ملتا ہے، نہ لوگوں کو عدالتوں میں انصاف ملتا ہے۔ وہ عدالتوں کا ٹرائل چلتا ہے، سالہ سال چلتا رہتا ہے۔ دوستوں مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو عبادات تک محدود کر دینا ہے۔ اگر آج ہم دینی معاملات میں دیکھیں تو آج ہم اپنے ایک ایک گلی محلے میں دیکھیں تو ایک ایک اینٹ کی مسجد بنا کے ہم لوگ اس پہ فرقہ واریت ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ اگر عالم دین دیکھیں تو وہ بھی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اپنے سب نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں، جو معاشرے کے اندر برائی پھیلا رہے ہیں۔ اگر ہم سیاست پہ بات کریں تو ہمارے سیاستدان ایسے ہیں تو جو بکے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، لوگوں کی آنتوں کو نوچ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ پھر بھی ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز پہ، ایک بریانی کے ڈبے پہ جو قوم اپنا ایمان بیچ دے، اپنا ووٹ بیچ دے، وہ لوگ کیسے کامیابی حاصل کریں گے؟ 2 منٹ کا ایک اشارہ ہوتا ہے۔ دوستوں ہمارے معاشرے کی کچھ کڑوی حقیقتیں ایسی ہیں جنہیں ہم جھٹلا نہیں سکتے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایک عورت جسے خامد طلاق دے اور پھر بھی اس کے پاس رکھے، یونیورسٹی میں دوست کی مد کے عوض جسم کی فروشی کرنا، ہاسٹل کی صفائی کے دوران عام کوڑا کرکٹ میں روزانہ جگہ جگہ سے کنڈم ملیں، گرلز ہاسٹل میں ہم جنس پرستوں میں مبتلا لڑکیاں، مدارس میں معصوم بچوں کا ریپ، نقاب اوڑھنے والی لڑکیوں پر اس کے باپ کی عمر کا بند ہاتھ صاف کر طلاق دے کر پھر غلطی کا اعتراف کر کے کسی شریف عورت کے حلالے کے نام پر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کروانا اور پھر زبردستی دوسرے مرد کے پیسے کے عوض طلاق دینے پر مجبور کرنا اور انکار کی صورت میں قتل کر دینا۔ کیا یہ ہے 2 4 6 سال کی کم سن بچیوں کا ریپ، سگے رشتوں سے عورت کا محفوظ نہ رہنا، روحانی باپ کا اپنی بیٹی سے شادی کرنا، مطلب استاد اور شاگرد، شادی شدہ عورتوں کے بچوں کے عمر کے لڑکوں سے تعلقات، شادی شدہ مردوں کے اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں سے تعلقات، پارکوں میں اسکول کالج کے لڑکوں لڑکیوں کا ڈیٹ پر جانا، کچھ نمبرز کے لیے لڑکی پروفیسر کے سامنے اپنی عزت پیش کرے، مغرب کی تہذیب اور ثقافت دیکھ کر ٹائٹ پینٹ شرٹ کھلے بال سے کالج اور یونیورسٹی جانا، کسی لڑکی کو پیار کے جال میں پھسلا کے اسے بلیک میل کر کے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرنا، اپنے جسم کی نمائش کرنا اور اپنے سے امیر لڑکے کی تلاش کرنا، اس کے ساتھ گاڑیوں میں نازیبا حرکات کرنا، بیٹے کی شادی اس وجہ سے نہ کروانا کہ وہ کام نہیں کرتا،
بیٹی کے لیے امیر لڑکا ڈھونڈنا، چاہے وہ شراب، کباب اور زانی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے معاشرے کی یہ تلخ حقیقتیں اس سے زیادہ کہیں خوفناک ایسی چیزیں ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن دوستو، ہمیں اگر ملک کو سنوارنا ہے، ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ہمیں سب سے پہلے خود کو سنوارنا ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کو تو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر تو الزام لگاتے ہیں، حکومتوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ حکومت ٹھیک نہیں، حکومت چلانے والا ٹھیک نہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ہم اپنی ذات تک کتنے ٹھیک ہیں؟ ہم تو اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں۔ دوستو، جب تک ہم خود کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ سب سے پہلے ہمیں خود کو سدھارنا ہوگا، کیونکہ ایک فرد سے ہی افراد بنتے ہیں، اور افراد سے ہی قوم بنتی ہے، اور قوم سے ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا تشکیل پائے تو ایز اے فرد، ایز اے ہیومینٹی، ایز اے نیشن ہمیں سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا، پھر ہی ہم معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، پھر ہی ہماری سیاست ٹھیک ہو سکتی ہے، پھر ہی دنیا کے ہر لوگ اپنی اپنی جگہ تک ٹھیک ہو گئے۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہمیں سب سے پہلے ٹھیک ہونا ہے اور ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے، تو انشاءاللہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔